اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ومزمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو واللبس عباءة وتقر عینی وبعد اللام نحو لتبین للناس الا فی نحو لئلا یعلم لئلا یکون للناس فتظہر لا غیر ونحو وما کان اللہ لیعذبہم فتزمر لا غیر کازمارها بعد حتی اذا کان الفعل مستقبلا نحو حتی یرجع الینا موسیٰ وبعد او التی بمعنی الى الی آخر۔ ہماری جو بحث ہے ان کے بارے میں ہے، حروف ناصبہ کا ذکر ہوا، پھر ان کے بارے میں جو ذکر ہے وہ جاری تھا۔ ان کے جو اقسام بنائے ہم نے، وہ ایک ان ظاہر ہو کر عمل کرتا ہے، دوسرا مقدر میں رہ کر۔ ظاہر کی بحث گزر چکی، اب کیا ہے تقدیری کیا ہے، آج یہاں سے پڑھیں گے۔ وہ مضمرتاً، اور حالت تقدیری میں بھی، یعنی فعل کو نصب دیے جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ ان مصدریہ کے ذریعے سے، ظاہرتاً او مضمرتاً، یا ظاہرتاً و مضمرتاً، ظاہر کر کے بھی اور تقدیر میں رکھ کر بھی۔ جوازاً، تو اس پوشیدہ ہونے کی پھر قسم ہے، ایک مرتبہ اس کو پوشیدہ رکھنا جائز ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ ان کو ظاہر کریں یا پوشیدہ رکھیں، آپ کو اختیار ہے۔ دوسری مرتبہ کیا ہے، اس کو ظاہر کرنا واجب ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ اس کو چھپانا واجب ہوتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ گویا کہ مصنف نے تو یہاں پر دو چیزیں ذکر کی ہیں، وجوب اور ظاہر، لیکن اصل میں اس کی حقیقت میں بنائے تو تین ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ ایک ضمیر میں رہنا، یعنی اس کا پوشیدہ رہنا، کس کا؟ ان کا پوشیدہ رہ کر عمل کرنا جائز ہے۔ اور جائز ہے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو ظاہر کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے، ان کو پوشیدہ رکھیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، ایک۔ اور دوسرا کیا مورد ہے؟ دوسرا مورد یہ ہے کہ آپ نے ان کو ظاہر کرنا ہے، تقدیر میں نہیں رکھ سکتے، دوسرا مورد۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ آپ اس کو پوشیدہ لازماً حتماً اس کو پوشیدہ رکھیں گے، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو یہ تین مورد ہیں۔ اب ان کی تفصیل مثالوں کی آئے گی، پھر تھوڑا سا متن پڑھ کے آگے چلتے ہیں۔ وَمُضْمِرَةً، تقدیراً رہ کر کیا ہے، ان نصب دے سکتا ہے۔ جوازاً، اور یہ اس کا تقدیراً جائز ہے۔ بعد عاطف، حروف عطف کے بعد، اب اس کی تفصیل آئے گی کس طرح ہے، ساری تفصیل آئے گی آج۔ بعد عاطف، حروف عطف کے بعد، مسبوق باسم خالص، ایسا حرف عطف کے جس سے پہلے اسم خالص ہو، اور یہ اسم خالص کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا اس کا۔ جیسے وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي، یہاں پر دیکھیں تقرر منصوب ہوا ہے، یہاں پر یہ واو عطف والا ہے، اور یہ کیا ہے، تقرر منصوب ہوا ہے کیونکہ واو کے بعد ان پوشیدہ ہے۔ وَبَعْدَ اللَّامِ، نہ فقط کیا ہے، یہ واو کے بعد، واو عاطف کے بعد کیا ہے منصوب کرے گا، بلکہ لام جارہ کے بعد بھی یہ ان پوشیدہ رہ کر کیا ہے نصب کرے گا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِأَن تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس طرح تھا۔ یہ تو جواز کی تھی مسائل۔ الا، مگر اب جو بتا رہے ہیں الا سے یہ استثناء کر کے کہ اب یہ جواز والے نہیں ہیں۔ الا فی نحو، مگر اس مثال میں لئلا یعلم، دیکھیں یہاں پر یہ یعلم منصوب ہوا ہے۔ لئلا یکون للناس، یہاں پر یکون منصوب ہوا ہے۔ پھر الا کے کیا مقصد ہے؟ الا کا مقصد ہے تو یہ جواز والے مورد تھے، اب جواز والے مورد ختم گئے، یہاں پر فتظہر لا غیر، ان مثالوں میں آپ ان کو ظاہر کریں گے، پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی دیکھیں لئلا میں اصل میں یہ اس کو الگ کر کے پڑھے لئن لا، اور دوسرے میں لئن لا یکون للناس، تو یہاں پر ظاہر کرنا پڑے گا حتماً، اور اس کی وجہ آئے گی انشاءاللہ، تفصیل اس کی خود تشریح میں آ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے۔ اچھا،
وَنَهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اس مثال میں دیکھیں لیعذب، یہاں پر کیا ہے، ان کو فتزمرو پوشیدہ رکھا جائے گا، لا غیر، اس کے علاوہ پوشیدہ رکھنے کا علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی اس کو ظاہر کر ہی نہیں سکتے، حتماً لازماً واجب ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے، کا ازمارہا، جس طرح اس ان کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے بعد حتا کے بعد، اذا کان الفعل مستقبلا، جب بعد میں جو آنے والا فعل ہے، یعنی حتا کے بعد میں آنے والا فعل اگر مستقبل ہو تو کیا ہے، حتا کے بعد ان کو پوشیدہ رکھنا واجب ہوگا۔ پھر مثال پیش کی حتی یرجع، تو اصل میں ہے حتی ان یرجع الینا موسیٰ، و بعد او، اور او کے بعد بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے، لیکن کون سا او، التی بمعنی الا، جو الا کی معنی میں آتا ہے، اس او کے بعد پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تھا کیا ہے، متن کا کچھ ٹکڑا، اور ابھی ہم آئیں گے اس کی تشریح کی طرف۔ اما اعمالها مضمرۃ فعلی ضربین، اما اس کا ان کا عمل کرنا پوشیدہ رہ کر وہ دو قسم کا ہے، لأن اضمارها، اس لیے کہ اس کا پوشیدہ ہونا اما جائز و اما واجب، یا تو اس کا پوشیدہ ہونا جائز ہے یا واجب ہے۔ پہلی قسم بتا رہے ہیں اضمار ان جوازن، کہاں پر کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ان کو پوشیدہ رکھنا جائز ہے، کہتے ہیں کہ فل جائز فی مسائل، مصنف فرماتے ہیں کہ جائز ہے ان کو پوشیدہ رکھنا کچھ موارد میں، مسائل ہیں کچھ موارد میں، احدہ ان مسائل اور موارد میں سے ایک یہ ہے کہ ان تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدیر بالفعل، ہاں پہلا مورد یہ ہے جہاں پر ہم ان کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں اور پوشیدہ کرنا جائز ہے، یعنی ظاہر بھی کر سکتے ہیں، جب ان تقع بعد عاطف، واو عاطف کے بعد، یہاں پر مطلق لفظ عاطف ہوا ہے، ان تقع بعد عاطف، جب یہ واقع ہو، کون، فعل واقع ہو عاطف کے بعد، حرف عطف کے بعد، مصنف نے اگرچہ یہاں پر مطلق عطف کہا ہے، لیکن آگے چل کر پتہ چل جائے گا کہ عاطف سے مراد چار ہی حروف مراد ہیں، جن میں سے واو ہے، او ہے، اور ثم ہے، دوسرا باقی آخری کیا ہے، فا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چار آئیں گے مورد جہاں پر کیا ہے، حرف عطف کے بعد فعل اگر ذکر ہو تو ان چار حروف کے بعد، یعنی تو وہ منصوب ہوگا، کس وجہ سے ہم ان کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں جوازن، اس لیے اس کو پوشیدہ رکھیں یا ظاہر کر کے اس کو نصب دے سکتے ہیں۔ ان تک جب واقع ہو یہ فعل بعد عاطف، عاطف کے بعد اس کو کیا کریں گے، منصوب کریں گے، لیکن وہ جو فعل آ رہا ہے ان، جس کو ہم ان پوشیدہ رکھ کے نصب دے سکتے ہیں جوازن، مسبوق باسم خالص من التقدیر بالفعل، لیکن ایک شرط ہے کہ اس عاطف سے پہلے ایک ایسا اسم ہو کہ جو خالص ہو من التقدیر بالفعل، جو تقدیر بالفعل سے خالی ہو۔ اچھا، تقدیر بالفعل سے کیا مراد ہے؟ تقدیر بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں نہ وہ فاعل ہو نہ وہ مفعول ہو، کیونکہ اس طرح کے جو اسم ہے وہ کیا ہے، اسم خالص کہلاتے ہیں۔ آگے ایک مثال آئے گی، وہ کیا ہے، اس سے بالکل واضح ہو جائے گی یہ بات۔ کہ قول ہی، جیسے کہ قول ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہاں پر ہماری شاید مثال کہاں پر ہے، او یرسلا میں ہے، او یرسلا، تو یہاں پر دیکھیں او یرسلا، دیکھیں اس میں سارے شرائط پورے ہیں، یرسلا کو ہم نے نسب دیا ہے ان کو پوشیدہ رکھے، اور ان پوشیدہ ہوا ہے او عاطف، حرف عاطف میں سے، حرف عطف میں سے او ہے اس کے بعد، چونکہ چار بتائے تھے، پہلا حرف یہ اس کی مثال آ گئی او کے بعد، تو او کے بعد ہم نے ان کو پوشیدہ رکھا، اور ان کو پوشیدہ رکھنا جائز ہے یرسلا کو، جس کی وجہ سے ہم نے منصوب پڑھا ہے،
اور یہ یرسلا عطف ہے وحین پر، جیسے وحین منصوب ہے تو یہ بھی کیا ہے، اس او کے ذریعے ہم نے اس کو عطف کیا اس وحین پر، اور او کے بعد ہم نے اچھا یہ وحین جو لفظ ہے یہ کیا ہے، اس میں خالص ہے، یہ کیا ہے، اس میں خالص ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ وحین ہے، نہ یہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے اس میں خالص ہے۔ علی کل حال مصنف خود اس کی تطبیق کرا رہے ہیں، کس طرح؟ فی قراءت من قرأ من السبعۃ بنصب یرسلہ، اس قاری کی قرأت کے مطابق کہ قرآء سبعہ میں سے جس نے اس یرسلہ کو منصوب پڑھا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس نے اس کو منصوب پڑھا ہے، تو اس کی حساب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ وذالک، اور یہ منصوب کیوں پڑھا ہے، بے ازمار ان کو پوشیدہ رکھ کر، و تقدیر او ان یرسلہ، اصل میں اس طرح، یعنی تقدیر میں پوشیدہ اس طرح ہے، وان والفعل معطوفان علی وحین، ان اور اس کا فعل یہ دونوں معطوف ہیں وحین پر، یعنی وحین معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف ہیں، اے وحین او ارسالا، یعنی گویا کہ اس طرح لفظ ہے وحین او ارسالا، کیونکہ ان اور اس کا ما بعد تعویل مصدر میں ہو کر ارسالا مصدر بن جاتے ہیں، تو وحین او ارسالا گویا کہ اس طرح جملہ ہے۔ ووحین لیس فی تقدیر الفعل، اور وحین معنن فعل نہیں ہے، تقدیراً فعل نہیں ہے، یعنی معنن فعل نہیں ہے، وہی معنن فعل نہیں ہے، تقدیراً فعل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں معنی فعل نہیں ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی بشر کیا ہے خدا کے ساتھ کلام کرنا چاہے تو وہ خدا کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خود خدا کیا ہے اس پر وحی نازل کرے، ایک طریقہ یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ ورائے حجاب اس سے بات کرے خدا، یا کیا ہے اس کی طرف رسول کو بھیجے، اپنے نمائندے کو بھیجے۔ اچھا، یہ کیا ہے، تقدیر کی مثال ہو گئی۔ ان ولو اظہرت ان فی الکلام لجاز، اگر آپ ظاہر کریں ان کو اس کلام میں، جو مثال ہم نے پیش کی ہے تو یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ ہم نے کہا کہ اس کو تقدیر رکھنا جائز ہے، تو جائز کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پوشیدہ رکھیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ اس کو پوشیدہ نہ کریں بلکہ ظاہر کریں پھر بھی آپ کی مرضی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور اسی طرح شاعر کا قول بھی ہے، وہاں پر کیا ہے، ان پوشیدہ کی مثال دی گئی ہے جوازن والی۔ وَاللُّبْسُ أَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ، شاہد مثال وَتَقَرَّ میں ہے، یہاں پر وَتَقَرَّ واو حروف عاطف ہے، اور یہ حروف عاطف کے بعد واقع ہوا ہے، حروف عاطفہ کے بعد تقرر واقع ہوا ہے، ان پوشیدہ ہے، یعنی وہ ان تقرر، اس طرح ہے جملہ، وہ ان تقرر، تقرر کو کیا ہے، منصوب کیا ہے، اور یہ کیا ہے، عطف ہے، لبس و اباطن پر عطف ہے، اور وہ کیا ہے، ان نے اس کو کیا ہے پوشیدہ رہ کر تقرر کو نسب دیا ہے۔ یہ ایک گویا کہ خاتون کی جو جس کی شادی ہو گئی نہیں، اور وہ جب اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جہاں پر وہ گئی ہے رخصت ہو کر، تو وہاں پر اس کی ایک حکایت نقل ہے کہ جب اپنے گاؤں کو چھوڑ کے گئی اور اس کا گاؤں یا اس کا جو علاقہ اس کو بہت یاد آ رہا تھا، تو اس نے یہ جملہ کہا کہ یہاں کے جو ململ اور نرم کپڑے ہیں یا عیش و راحت وغیرہ جو ہے، یہ مجھے زیادہ عزیز نہیں ہے جتنا میرے گاؤں کے جو ہے ابا پہننا، ابا اوڑھنا، اور کیا ہے اس کا جو ابا کا اوڑھنا مجھے آنکھوں کی میرے لیے ٹھنڈک ہوتی تھی۔ گویا کہ یہ کیا ہے، ایسے حکایت ہے۔ وَلُبْسُ أَبَاءَةٍ، ابا کا پہننا، وَتَقَرَّ عَيْنِي، میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، احب الیہ، مجھے یہ زیادہ پسند ہے، یعنی ابا کا اوڑھنا، من لبس شفوف، نرم لباس کے پہننے سے زیادہ مجھے عزیز ہے یا کیا ہے، پسند ہے۔
تقدیرہ ولبس اباءۃ وان تقر عینی، تقدیر میں اس طرح ہے ولبس اباءۃ وان تقر عینی، یہاں پر دیکھیں ان پوشیدہ ہے۔ الثانیہ تو دوسرا مورد جہاں ان پوشیدہ ہوتا ہے جائزن جوازن، وہ کیا ہے؟ ان تقع بعد اللام الجر، یہ واقع ہو فعل لام جارہ کے بعد، لام جارہ کے بعد جب بھی فعل واقع ہو وہ منصوب ہوگا ان کے ذریعے، پھر آپ کی مرضی ہے اس ان کو پوشیدہ رکھیں یا اس ان کو ظاہر کریں۔ اچھا، سواء کانت للتعلیل، اب یہ جو لام ہے جس کے بعد ہم ان کو پوشیدہ رکھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ تعلیل کے لیے ہو، سواء کانت للتعلیل، اور آگے بتائیں گے او للعاقبت، چاہے وہ لام علت ہو یا لام نتیجہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے وہاں پر لام کے بعد، لام جارہ کے بعد ان کو پوشیدہ رکھ کر یا ان کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کیا ہے اس کو نصب دیں گے فعل کو۔ کا قولی تعالیٰ، تعلیل کی مثال پیش کرے، وہ انزلنا الیک ذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ اچھا، یہاں پر شاید مثال لتبین، یعنی ذکر کو نازل کرنے کا جو مقصد اور اس کی جو علت ہے، کیوں ذکر کو نازل کیا، لتبین، تاکہ یہ علت ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ تو یہاں پر لام تعلیل ہے اور لام تعلیل کے بعد ان پوشیدہ رکھ کر تبین اس کو منسوب کر دیا ہے۔ وقولہ تعالی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین کو کھول دیا ہے۔ لیغفر، یہ کیا فتح مبین کیا کھولنا، یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ علت ہے، سبب ہے، لیغفر لک اللہ، تاکہ آپ کو خدا معاف کرے۔ تو یہاں پر بھی یہ لام علت ہے اور لام کے بعد، علت کے بعد ان آ کر پوشیدہ اس یغفر کو منصوب کیا، لے ان یغفر۔ اوپر کہا نا سواء کانت للتعلیل، چاہے یہ لام جر تعلیل کے لیے ہو، او للعاقبت، یا لام تعلیل تو نہ ہو، لام نتیجہ ہو، پھر بھی کیا ہے، یہی صورتحال ہے کہ اس کے بعد ہم ان کو پوشیدہ رکھیں گے اور اس کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے، اور اس کی بنا پر ہم کیا کریں گے، اس کو فعل کو منصوب کریں گے، او للعاقبت، یا نتیجہ کے لیے ہو لام، کہ قولہ تعالی فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا، یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ کا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ بلکہ وضاحت ہے، جب فرعون نے اعلان کرایا کہ جتنے بھی ہمارے علاقے میں یا ہماری حکومت میں بادشاہت میں جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، کیونکہ انہوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک بیٹا ہوگا جو آپ کا دشمن بنے گا اور آپ کو قتل کرے گا، آپ کو ہلاک کرے گا، آپ کی حکومت کو ختم کرے گا۔ تو انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جہاں پر بھی بیٹا پیدا ہو اس کو ذبح کیا جائے، اس کو مار دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جب ولادت ہوئی حضرت موسیٰ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں پھینک دیا، اور وہ دریا میں صندوق چلتا ہوا وہاں پہنچا کہ جہاں جناب آسیہ جو فرعون کی گھر والی تھی انہوں نے دیکھا، اور وہ کچھ روایت کے مطابق خود لے کر آئی یا کسی نوکر کو، کسی اور گھر والے کو، تو وہ صندوق لے کر آئے، اور صندوق لے آنے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، تو جناب آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو پالیں گے۔ تو یہ قرآن اس کی حکایت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو بچے کو لے کر آئے تھے گھر، یعنی حضرت موسیٰ کو جیسے صندوق میں لے کر آئے گھر، تو یہ لے کر آنا کیوں تھا؟ اس لیے تاکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے یہ باعث مسرت بنے،
یہ ہمارا کیا ہے بیٹا بنے گا، اور ان کو کیونکہ اولاد نہیں تھی جناب آسیہ کو، اس لیے فلتقطہ آل فرعون، انہوں نے پایا کس کو؟ حضرت موسیٰ کو. کس نے پایا؟ یعنی آل فرعون نے پایا حضرت موسیٰ کو. لیکون، یہاں پر دیکھیں لام کو دیکھیں، لیکون لہم عدوا وحزنا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ تو ان کو لے کر آئے گھر، نتیجہ یہ ہوا، نتیجہ لے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور باعث غم بن گیا. لیکون، تو یہاں پر لام کیا ہے؟ لام تعلیل نہیں ہے بلکہ لام نتیجہ ہے. یعنی تعلیل تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ وہ لے کر ہی اس لیے آئے تاکہ ان کے لیے باعث حزن بنے اور باعث غم بنے، یہ کیا ہے اس کا دشمن بنے. نہیں نہیں، وہ اس لیے نہیں لے کر آئے کہ وہ ان کا دشمن بنے، وہ تو اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. خود مصنف اس کو بیان کرتے ہیں، فاللام ہونا لیست للتعلیل، یہاں پر لام تعلیل کے لیے نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں لیکون یہاں منصوب ہے، لام عاقبت ہے پھر بھی منصوب ہے یکون. لأنہم لم یلتقطوہ لذالک، کیونکہ انہوں نے، کنہوں نے؟ یعنی آل فرعون نے حضرت موسیٰ کو نہیں پایا تھا، نہیں لے کر آئے تھے، لذالک کہ وہ ہمارا دشمن اور باعث غم بن جائے. وَإِنَّمَا الْتَقَطُوهُ لِيَكُونَ لَهُمْ قُرَّةَ عَيْنٍ، وہ تو ان کو اس لیے لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ کو اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. فَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ أَنَّ صَارَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ یعنی ان کے لیے بن گیا دشمن اور غم کا سبب بن گیا. اچھا، او زائدتن، یہاں پر دیکھیں چاہے وہ لام علت ہو، لام علت نہیں، لام کون سی ہو؟ عاقبت اور لام نتیجہ جو بھی کہیں، یا لام زائد ہو، لیکن پھر بھی اس کے بعد ان پوشیدہ رکھ کر ہم نصب دے سکتے ہیں کس کو؟ فعل کو. قوله تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہاں پر دیکھیں لیذہب میں لام زائدہ ہے، اس کے بعد ان پوشیدہ رکھ کے یذہب کو ہم نے منصوب کیا ہے. فالفعل فی هذه المواضع منصوب بان مضمرۃ، مصنف کہتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی مورد ہم نے بیان کیے ہیں ان سب موارد میں فعل منصوب ہوا ہے ان مضمرہ، یعنی ان کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہے تو ہی فعل کیا ہے؟ منصوب بنا ہے. ولو اظہرت فی الکلام لجاز، اگر آپ دیکھیں کہ کلام میں ظاہر ہو گیا، یا اس طرح کہیں ولو اظہرت فی الکلام لجاز، یعنی اگر ظاہر ہو جائے ان کلام میں تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ہم نے کہا جائز ہے نا. جائز کا مطلب ہے کہ آپ پوشیدہ رکھیں یا اس کو کیا ہے پوشیدہ نہ رکھیں بلکہ ظاہر کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. وَقَضَا بَعْدُ كَيْ الْجَارَّةِ، اور اس طرح ان کو مضمر رکھ کر نصب دیا جا سکتا ہے کئی جارہ کے بعد بھی، اور وہ کیا ہے؟ ان کا پوشیدہ رکھنا جائز ہوگا. مطلب آپ اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو پوشیدہ رکھ کر بھی فعل کو منصوب کر سکتے ہیں. وَلَوْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ اللَّامُ مَقْرُونًا بِلَا وَجَبَ إِظْهَارُ أَنْ بَعْدَ اللَّامِ، گزشتہ متن میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ مورد ہے، یہاں پر کیا ہے؟ ان مضمرہ ہوگا. اب یہاں سے مصنف کہتے ہیں کہ وہ موارد ہم آپ کو بتانے لگے ہیں جہاں پر ان کو ظاہر کرنا واجب ہے. ان کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتے بلکہ ان کو ظاہر کرنا واجب ہے. کب؟ لو کان الفعل الذي دخلت علیہ اللام، ایسا فعل کہ جس پر لام داخل ہوئی ہے، لام جارہ، مقرونن وہ ملا ہوا ہو، بلا لا کے ساتھ، یعنی لے لا، اس طرح ہو لے لا، تو لام کے ساتھ ملا ہو، لام جارہ کے ساتھ ملا ہوا ہو کیا؟ حرف یعنی لا ملا ہوا ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ وجب اظہار ان، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اظہار ان کریں، ظاہر کریں ان کو، بعد اللام اسلام کے بعد.
سواء کانت لا نافیت کلتی فی قولہ تعالی، چاہے وہ لا نافیہ ہو پھر بھی ہم کیا ہے اس کو ظاہر کریں گے ان کو، جیسے یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ یکون للناس علی اللہ حجت، تو یہاں پر دیکھیں اللہ لام جارہ اور لا کیا ہے یہ نافیہ، یہاں پر کیا ہے ان کو ہم نے ظاہر کیا، لے ان لا، اصل میں اس طرح جملہ ہے۔ کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی بار ہم کہہ رہے ہیں کہ لام میں جارہ داخل ہوگا فعل پر، تو یہ کس طرح ہوگا کہ لام میں جارہ فعل پر داخل ہو؟ جر آنا یہ اسم کی علامت ہے، تو آپ لام میں جارہ کو کیسے داخل کر سکتے ہیں فعل پر؟ تو اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا اشکال درست ہے، لیکن وہ درست آپ کا اشکال ختم تب ہو جاتا ہے جب ہم اس طرح کہتے ہیں کہ لام میں جارہ کے بعد بالکل ہم فعل کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یا تو اس فعل سے پہلے ان ہوتی ہے، یا کیا ہے وہ پوشیدہ ہو، یا کیا ہے ظاہر ہو، یعنی یہ جو لام جارہ ہم جس کے بعد فعل لا رہے ہیں، اس لام جارہ کے بعد ان تو لاتے ہیں نا، اور یہ ان مصدریہ ہے، جب مصدریہ ہے تو اس کا ما بعد جو فعل ہے اس کو تعویل مصدر کر کے گویا کہ وہ اسم بن جاتا ہے، جب اسم بن جاتا ہے تو یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حرف جارہ ہو اور وہ داخل ہو فعل پر۔ واضح انشاءاللہ اشکال اور اس کا جواب۔ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حرف جارہ داخل ہو فعل پر؟ جواب کیا دیا؟ اس لام جارہ کے بعد ان پوشیدہ ہے، یا ہم ظاہر کرتے ہیں بعض موارد میں، تو یہ ان اور اس کا ما بعد مل کر تعویل مصدر میں ہو کر اسم ہے، مصدر اسم ہو جائے، تو یہ کیا ہے اسم جب بن جائے، اسم بن جانے کے بعد یہ تعویل مصدر میں ہونے کے بعد اور اسم بننے کے بعد گویا کہ یہ فعل حرف جارہ داخل ہوا ہے اسم پر نہ کہ فعل پر، اس لیے ہم کہتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ۔ تو یہاں پر دیکھیں یکون یہ کیا منصوبہ ہے، ان ظاہر کیا لِأَن لا، لِأَلَّا اصل میں کیا ہے لِأَن لا۔ اچھا یہ تو تھی اس چیز کی مثال کہ جہاں پر ہم لا نافیہ اس لام جارہ کے ساتھ، او زائدتن، یا لام جارہ تو نہیں ہے، عفواً لا نافیہ تو نہیں ہے لیکن دوسری لام لی ہوئی کہ جو زائدہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم کیا کریں گے، یعنی لام جارہ کے ساتھ لا نافیہ نہیں لیکن لا زائدہ ملی ہوئی ہے، تو اس صورت میں ہم ان کو ظاہر کریں گے، اور ظاہر کرنا واجب ہے۔ کلتی فی قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کی اس قول میں ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ۔ اچھا یہاں پر دیکھیں لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہاں اس پہ غور کریں کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ، يَعْلَمَ یہ منصوب ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ لام میں جارہ کے بعد ان ظاہر ہے، لِأَن لا، تو یہ لا کیا ہے زائدہ ہے، تو گویا یہ دیکھیں اے، یعنی اس طرح جملہ ہے لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اہل کتاب جان لیں۔ اس لا کا تو ترجمہ کیا ہی نہیں، اس لیے نہیں کیا کہ یہ لا نافیہ نہیں ہے بلکہ یہ لا زائدہ ہے۔ یہ دو چیزیں ختم ہو گئی۔ وَلَوْ كَانَتِ اللَّامُ مَسْبُوقَةً بِكَوْنٍ مَاضٍ مَنْفِيٍّ وَجَبَ إِضْمَارُ أَنْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُضِيُّ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْنَى فقط، نیچے جا کر کہیں گے۔ اچھا خلاصہ کلام اس کا پہلے بیان کرتے ہیں، پھر کیا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو لام میں جارہ ہے اس سے پہلے فعل ماضی آ جائے، اور وہ بھی کس مادے سے؟ وہ بھی کان یکونوں سے فعل ماضی منفی آ جائے۔ اس لام میں جارہ سے پہلے کیا آ جائے؟ ماضی منفی آ جائے، اور وہ ماضی منفی آنے کے بعد گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی منفی ضروری نہیں ہے کہ وہ فقط لفظاً ہو، کبھی کبھار ایسا ہے کہ جو لفظ ظاہراً تو مستقبل ہے لیکن کیا ہے اس میں غور کریں تو وہ مستقبل نہیں ہے، لیکن وہ معنی جو ہے ماضی کی دے رہا ہے۔ کس طرح؟ نیچے مثالیں آئیں گی۔
لو کانت اللام مسبوقتن، اگر لام، کون سا لام؟ یہ جو لام جارہ جو فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے پہلے آ جائے بے کون ماضٍ منفی، کون کے ساتھ، مادہ کون سے، یعنی کان یکون سے کوئی بھی آ جائے، ماضی آئے اور منفی، ماضی بھی ہو منفی بھی ہو، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ اسلام کے بعد وجب اظہار ان کو ظاہر کرنا واجب ہے، سواء کان المضی فی اللفظ والمعنی، چاہے وہ جو ماضی ہے مادہ کون سے لفظاً بھی ماضی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ماضی ہے، جیسے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہاں پر لیعذبہم، یہاں پر یعذب یہ منصوب ہے، اس لام میں جارہ کو دیکھیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، کانا، یہ فعل ماضی ہے اور یہ منفی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ما لگی ہوئی ہے، ما نافیہ، تو وما کانا یہ کیا ہے؟ ماضی منفی ہے، اور یہ کانا لفظاً بھی ماضی ہے اور معنن بھی ماضی ہے، تو یہاں پر دیکھیں لام کے بعد ہم نے ان کو پوشیدہ رکھا، اور یہ پوشیدہ رکھنا واجب تھا، اور ہم نے یعذب کو کیا ہے؟ منصوب کر دیا۔ او فی المعنی فقط، یا وہ جو کون سے ماضی ہے لفظاً تو ماضی نہیں ہے، لفظاً تو مضارع ہے لیکن معنن ماضی ہے، فی المعنی فقط، فقط معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ماضی ہے۔ لم، مثال دے رہے نا، وہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہاں پر دیکھیں لیغفر، لام کے بعد ان کا پوشیدہ رکھا وجوباً، اور یغفر کو منصوب کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس لام سے پہلے ماضی ہے، معنن ماضی ہے، یکون، یکون کیا ہے؟ لم یکن، یہ کہ معنی کے اعتبار سے ماضی ہے، کیوں؟ ایسا فعل مضارع کے جس پر لم داخل ہو جائے وہ کیا ہے؟ فعل ماضی کی معنی دیتا ہے، وہ مستقبل کے جس پر لم داخل ہو جائے، ایسا فعل مضارع جس پر لم داخل ہو جائے وہ کس کی معنی میں چلا جاتا ہے؟ ماضی کی معنی میں، تو یہاں پر لم یکن ظاہراً اور لفظاً تو یہ کیا ہے؟ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مضارع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ ماضی ہے۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ اللَّامُ لام الجہود، اس لام کو لام جہود کہا جاتا ہے کہ جس سے پہلے یا تو خود مادہ کون سے ماضی منفی آ جائے لفظاً اور معنن، یا فقط معنی کے اعتبار سے کیا آ جائے؟ ماضی منفی آ جائے مادہ کون سے، تو اس کو کیا ہے؟ لام جہود کہا جاتا ہے۔ وَتَلَخَّصَ، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان لأن بعد اللام ثلاث حالات، اس ان کے لیے کہ جو لام کے بعد ہوتی ہے اس کے لیے تین حالتیں ہیں، ایسی ان کہ جو اس کے بعد آتی ہے، کس کے بعد؟ لام کے بعد، اس کی تین حالتیں ہیں۔ الاول وجوب الاضمار، پہلا وہ مورد کہ جہاں پر اس ان کو پوشیدہ رکھنا واجب ہے، وذالک، اور وہ کون سا مورد ہے جہاں پر اس کو پوشیدہ رکھنا واجب ہے؟ بعد لام الجہود، جب لام جہود کے بعد، لام جہود کون سا ہوتا ہے؟ ایسا لام کہ جس سے پہلے مادہ کون سے ماضی منفی ہو، اور وہ ماضی منفی ضروری نہیں کہ لفظاً اور معنن ہو، فقط معنی ہو تو بھی چلے گا، تو یہ کیا ہے؟ لام جہود ہے۔ اچھا، پہلا مورد یہ کہ لام جہود کے بعد واجب ہے ان کو پوشیدہ رکھنا، ووجوب الاظہار، اور واجب ہے اظہار کرنا ان کا، وذالک ان اقترن الفعل بلا، جب یہ مل جائے، کون؟ یہ لام مل جائے لا کے ساتھ۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت الثالث وجواز الوجہین، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جائز الوجہین، جائز الوجہین یعنی آپ کی مرضی ہے، وہاں پر پوشیدہ رکھیں تو بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ظاہر کریں تو بھی کر سکتے ہیں، وذالک، اور یہ کب ہوگا؟ فیما بقیہ، ان دو مورد کے علاوہ، جہاں پر بھی پہلے اور دوسرے مورد کے علاوہ، یعنی جہاں پر پوشیدہ رکھنا واجب بھی نہیں ہے اور پوشیدہ ظاہر کرنا بھی واجب نہیں ہے، ان دو صورتوں کے علاوہ ان کے لیے دو وجہ ہیں کہ آپ کی مرضی ہے اس لام علت، عفواً لام جارہ کے بعد آپ ان کو کیا کریں؟ پوشیدہ رکھیں، یا ان کو کیا کریں؟ ظاہر کریں، کوئی مشکل نہیں۔ قال اللہ تعالی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال تعالی وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ، یہاں پر دیکھیں یہ لام نہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور نہ ہی یہ لام سے پہلے کیا ہے؟ مادہ کون سے ماضی منفی ہے، نہ لفظاً مانن نہ فقط مانن، تو یہ کیا ہے؟
یہاں پر ہم دو وجہیں جائز ہیں، لنسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لنسلم بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو پوشیدہ رکھ کر، لأن نسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا دو مثالیں تھیں۔ ازمار ان وجوبن، اب ان کو پوشیدہ رکھنا جہاں واجب ہے، اور یہ بحث انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔